اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے۔ بے شمار درود و سلام حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی ذات باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیض مدینہ نعت کونسل کے زیر اہتمام آج کے مبارک اور مقدس دن کے موقع پر باتیں دین کی پروگرام کے اندر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی شخصیت کا ذکر، ایسی شخصیت کا احوال زندگی جو یقینی طور پر عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء، عاشقان رسول کے لیے سب سے بڑھ کر بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے، جو بہت ہی بارفتگی کے ساتھ آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد آج کے عرس مبارک حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس کے موقع پر آج کے پروگرام کا فارمیٹ ہم نے ترتیب دیا ہے، اور آج کے اس خوبصورت موقع پہ، اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر وقاص ہاشمی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، ذرا نوازی آپ کی۔ حضرت پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ داتا صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو داتا صاحب کی جو ابتدائی حالات تھے آپ کی زندگی کے، آپ کے ان معاملات کے حوالے پہ روشنی ڈالیں۔ آپ کے حسب نسب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کس حسب و نسب سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے ابتدائی احوال کیا تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار پہ روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی سیرت اور کردار کو پروان چڑھایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی یہ پوری ٹیم جو ہے فیض مدینہ نعت کونسل کی، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور اس کے سرپرست جناب الحاج شاہ رخ قادری صاحب کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو شاد کام فرمائے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما، سید حجویر مخدوم امم، برقد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او سندگشت، صبح ماں از مہر او تابند گشت۔ اقبال نے کہا بالکل کہ پنجاب کی خاک جو ہے وہ حضرت داتا صاحب کی وجہ سے زندہ ہے، اور صبح قیامت تک یہ پنجاب کی خاک چمکتی دمکتی رہے گی، تو داتا صاحب کی وجہ سے چمکتی دمکتی رہے گی۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام، کنیت وغیرہ یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، نام آپ کا علی ہے، والد کا نام عثمان ہے، تو ابو الحسن علی بن عثمان حجویری، حجویر غزنی کا ایک محلہ ہے جی، اور حجویر اور جلاب دونوں قریب قریب کے محلے ہیں۔ آپ کا تعلق اس جگہ سے ہونے کی وجہ سے حجویری کہلاتا ہے۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ افغانستان؟ یہ افغانستان، غزنی افغانستان، اور افغانستان سے ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لائے۔ تو آپ نے کہا حسب نسب، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسبی اور نسبی طور پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور آپ کا ڈائریکٹ نسب وہاں جا کے مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے آبا و اجداد ہجرت کر کے ترمز، اور ترمز سے افغانستان، اور افغانستان سے پھر لاہور، جو اس زمانے میں کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا حصہ تھا، اب پاکستان کا حصہ ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ابتدائی طور پہ آپ کے گھر سے ہوئی، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا،
علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور دیگر علوم دینیہ کے علاوہ دنیاوی علوم بھی آپ نے حاصل کیے، جو کہ اس زمانے کا یا اس دور کا ایک طریقہ کار تھا. لیکن اس زمانے میں جو مورخین لکھتے ہیں وہ زیادہ یہی تھا دور کہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر. اور پھر آپ نے سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے جب شیخ کا انتخاب کیا تو شیخ ابو الفضل الختیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے بیعت کی. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی کم عمری میں آپ نے بیعت کر لی تھی. اور علم دین کے لیے بڑے آپ نے طویل سفر کیے، سیاحت کی اور علم دین حاصل کیا. اور علم دین کے اندر اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا. یہ ان کا علمی مقام، اور ان کے علمی مقام کو ان کے ہم زمانہ لوگوں نے تسلیم کیا. یہ کشف المحجوب جو ان کی کتاب ہے، جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہم اثر حضرت سیدنا ابو دقاق ابو بکر القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ہم اثر ہیں، معاصرین ہیں. اور بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام ان کے ہم اثر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو فرمائیے. دیکھیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کردار ہے، سیرت ہے، وہ ہمارے سامنے اس طرح ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس دور میں اپنے علوم دینیہ کے حصول کے بعد سلوک کی منزل پہ قدم رکھا. اور جب سلوک کی منزل پہ آپ نے قدم رکھا تو عبادت و ریاضت اور آپ کی سیرت کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نظر آتی ہے پیر سے محبت. اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے تھے اور ہر وقت اپنے پیر و مرشد کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی چیز کو لے کر کے پھر وہ آگے لے کے چلے، جس سے ان کی سیرت میں مزید چمک دمک پیدا ہو، مزید نکھار پیدا ہوا. بالکل. اچھا، میں ایک سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یقینی طور پہ داتا صاحب کی جو زندگی ہے وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزری ہے، اور ان سے ہوتے ہوئے ہمارے بزرگان دین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. اور یہی سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام اور اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو میں یہاں جاننا چاہوں گا کہ داتا صاحب نے علم دین کی ترویج و اشاعت میں کس حد تک محنت و مشقت کی، کیا مجاہدات کیا آپ نے، اور کیا اہمیت اور مقام تھا آپ کے نزدیک علم دین کی ترویج و اشاعت کا؟ حضرت ابو الحسن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب علوم ظاہری اور علوم باطنی میں تکمیل کر لی تو آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل نے ایک دن آپ کو بلایا اور آپ سے فرمایا کہ علی، تم ایک ثمر آور درخت ہو، اللہ نے تمہیں ثمر آور بنایا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس خارزار دنیا کی راہ میں تم اپنا پھل جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ ظاہر ہے کہ سلوک کی رموز کی باتیں ہیں. عام آدمی شاید ان باتوں کے مطلب کو سمجھے یا نہ سمجھے. داتا صاحب نے عرض کیا کہ میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. شیخ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہارے دل میں اتنی استقامت پیدا ہو گئی ہے کہ تم اب جا کر کے خلق خدا کو فائدہ پہنچاؤ، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لاہور چلے جاؤ. داتا صاحب کو جب حکم مل گیا تو ظاہر پیر کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا. جب آپ لاہور تشریف لائے ہیں تو لاہور میں پہلے سے حضرت شیخ زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے. جب لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر تو شیخ زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے سے موجود ہیں. تو شیخ نے اس کا جواب بڑے شاندار انداز سے دیا. دودھ کا ایک گلاس بھرا رکھا تھا، گلاب کی پتی توڑی اور دودھ کے گلاس میں ڈال دی تو وہ پتی نے اپنی جگہ بنا لی. تو آپ نے بس اتنا اشارہ کر دیا، حضرت صاحب تشریف لے آئے. جب لاہور پہنچے تو یہ خدا کا ایک عظیم قانون ہے اور انسان کی عقل سے ماورہ ہے کہ جس رات حضرت سیدنا علی بن عثمان
दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर शरीफ में कदम रख रहे हैं, उसी रात शेख जंजानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। उनका जनाजा आ रहा था और दाता साहब लाहौर में तशरीफ ला रहे थे। सेम उसी तरीके से कि जिस दिन हज़रत इमाम आज़म नौमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ है, जिस रात इंतकाल हुआ है और इमाम अबू हनीफा का जनाजा लेके जाया जा रहा था, उसी रात हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत हो रही। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम, एक कानून है। आप लाहौर जब तशरीफ़ लाए तो लाहौर में और पहले से ही उलमा इकराम मौजूद थे, मशाइख मौजूद थे। इन उलमा और मशाइख की मौजूदगी में ये 22 साल का नौजवान, 22, 23, 24 साल उम्र है, तो आपको पता है कि 22 साल 24 साल का कम उम्र बच्चा जब मैदान में उतरा है तो कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं, खासतौर पे इल्मियत के मैदान में तो क्योंकि इल्म, वो इमाम गजाली ने कहा अल इल्म हिजाबुन अकबर, कि इल्म जो है वो सबसे बड़ा हिजाब है। तो बहरहाल जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वहाँ एक मस्जिद की तामीर करना शुरू कर दी। अब तामीर मस्जिद जब शुरू कर दी तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने एतराज़ किया कि भाई यहाँ मस्जिद मौजूद है, यहाँ मस्जिद मौजूद है, यहाँ मस्जिद मौजूद है, करीब करीब मस्जिदें मौजूद है, फिर आप ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं? हज़रत साहब ने फरमाया, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये मैं अपनी जेब के खर्च से बना रहा हूँ। ये बड़ा तमीज़ का जवाब है, वरना अगर हम इसको आज की 2022 की ज़बान में जवाब दें तो हम यूँ कहें कि भाई ये किसी सेठ की पैसे की मस्जिद नहीं है, ये मेरे अपने जेब की मस्जिद है। बहरहाल अपने जेब के पैसे से उन्होंने मस्जिद बनाई और इर्द गिर्द में जो सेठ बैठे हुए थे उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यार ये हमसे चंदा नहीं मांग रहा। आज भी होती है, आज भी जब तक आप किसी सेठ के हाथ ना चूमे आपको इज्जत की जगह पे नहीं बिठाएगा। हाँ, मजबूरी है हालात की, और इसी वजह से जिनको ऊंचा मकाम पे पहुंचना होता है वो सेठों के हाथ भी चूमते हैं। हमारे उस्तादों ने तो हमें ये सिखाया कि सेठ तुम्हारे हाथ चूमे, तुम्हारे आगे दो जानू होके बैठे तो इल्म की तुमने इज्जत करवाई, वरना तुमने इल्म को जलील करवा दिया। तो इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपने किसी सेठ से कोई चंदा वंदा नहीं लिया, मस्जिद तामीर हो गई। अब जब मस्जिद तामीर हो गई तो उन सेठों के सिखाए हुए चंद मौलवी नुमा हजरात आ गए और उन्होंने आकर के एतराज़ कर दिया कि ये जो तुमने मस्जिद बनाई है ये तो मस्जिद ही गलत बनाई है, नाजायज़ मस्जिद बनाई है। आपने हैरान हो के पूछा कि इसमें नाजायज़ की क्या बात है, पैसा मेरा है। कहने वाले ने कहा कि जनाब इस मस्जिद का रुख दुरुस्त नहीं है, क़िबला इधर है, आपने उस तरफ मस्जिद बना दी है जनूबी सिमत में। तो आपने फरमाया कि ये तो खैर बाद में फैसला होगा कि मस्जिद का रुख किधर है और क़िबले का रुख किधर है, इस चीज़ का फैसला हम बाद में करेंगे। अलगरज जब मस्जिद तामीर हो गई तो आपने लाहौर शहर के बड़े बड़े उलमा को, मशाइख को दावत दी कि आइए। अच्छा, लाहौर के उलमा और मशाइख ये समझे कि शायद बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया, सबके सब जमा हो गए कि चलो भाई इस्लाह करने का मौका मिलेगा। आपने दावत वगैरह का एहतमाम किया था। नमाज असर या शायद नमाज मगरिब का वक्त था, तो आपने नमाज के लिए जब मुअज्जिन ने अजान कह दी, अब नमाज सब ने पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया हाँ साहिब ये बताइए कि आपको एतराज़ क्या है। उन्होंने कहा एतराज़ तो हमारा अभी भी बाकी है, और एतराज़ यही है कि मस्जिद क़िबला रुख नहीं है। तो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये देखिए, मस्जिद के दो मीनारों के दरमियान इशारा किया कि ले ये देखिए। अब जो इधर इशारा किया, जो लोगों की निगाह उठी तो फिर सबको पता चला कि ये 22 साल का बच्चा जो है आम बच्चा नहीं है, ये इंतहाई बुलंद मकाम पर फाइज है। और यूं दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ही वक्त में अपनी इल्मियत का सिक्का भी बनवाया, अपनी विलायत का लोहा भी बनवाया। क्या बात है। अच्छा, आपने दादा साहब के सफ़र के मुतालिक जिक्र किया कि दादा साहब ने और उनके जो अहलो अयाल थे उन्होंने अफ़गानिस्तान से सफ़र किया दीनों की तरबीज और इशाअत के लिए। आजकल एक नुक्ता बड़ा उठाया जाता है कि मौलवी हजरात या मौलाना हजरात को उनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। ये देखो जगह जगह घूमते फिरते हैं, ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर जाते हैं, टूर्स करते हैं। इस हवाले से इस पैराए में रखते हुए दाता साहब की सीरत को देखते हुए इस बात का जवाब इरशाद फरमाएं कि दाता साहब ने जिस तरह दीन की तबलीग के लिए सफ़र किया और कई ममालिक का सफ़र किया,
تو اس پیرائے میں آج کے جو علماء کرام سفر کرتے ہیں دیگر ممالک میں، ملک سے باہر، اور دنیا کی کئی ممالک میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایک ہی سفر میں 3 4 5 ممالک کا وہ تبلیغی دورہ کرتے رہتے ہیں، تو اس پیرائے میں اس کو رکھتے ہوئے ذرا اس حوالے سے ایک جواب ارشاد۔ بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن جس نے اعتراض کیا ہے وہ اعتراض کرنے والا کم علم ہے، اسے علم سے وابستہ کوئی مطلب یہ کہ اس کا تعلق نہیں ہے، ورنہ صاحبان علم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے ماننے والوں کی ذہن سازی کی ہے، اور ذہن سازی اس انداز میں کی ہے کہ قرآن بار بار، آپ اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں، جو ہمارے ناظرین جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں کی، اپنے قاری کی ذہن سازی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان بدأ الخلق، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو اور دیکھو کیف کان بدأ الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کیسے تخلیق فرمایا۔ سیر و سیاحت کرنا اور ٹورس کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا، یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، نبی پاک کی سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، ہمارے اسلاف کی سنت ہے، ائمہ مجتہدین کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، صالحین امت کی سنت ہے، دین کے تبلیغ کرنے والوں کی سنت ہے۔ آج اگر علماء جاتے ہیں اور اس پر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ اس کی کم علمی ہے، اسے نہیں معلوم کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرمایا تھا، مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے ہجرت کے لیے سب سے پہلے اپنے صحابہ کی ذہن سازی کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے مدینے کو چھوڑ دیا اور مدینے کی سکونت کو دین کی تبلیغ و اشاعت کے اوپر قربان کر دیا، ورنہ کون ہے جو مدینے میں رہنا نہ چاہتا ہو؟ کون ایسا عاشق ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو مدینے کا چاہت نہ رکھتا ہو؟ لیکن دین کی ترویج و اشاعت کو فوقیت دیتے ہوئے مدینے کی سکونت ترک کی، اور یہ آپ کے افغانستان اور سندھ تک صحابہ اکرام آئے ہیں، تابعین اعظام آئے ہیں، تو آج جو علماء اکرام جا رہے ہیں وہ ان کے سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ہم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں اس میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ کروں گا، میں نے بھی کہیں سے یہ بات سنی کہ جناب علماء جو ہیں وہ آئے دن دیکھو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور دین کے نام پر جو ہے نا اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی نوکری نہیں کرنی۔ پیٹ میں درد یہ ہوتا ہے کہ سیٹ سے تنخواہ لینے والے اب لوگ کم ہو گئے، اب علماء اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہیں، اور علماء دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی سیٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ اب علماء اپنے پیسے سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسی لیے اس کی برکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب نے ارشاد فرمایا۔ یقیناً جو جن کے ذہنوں میں یہ ابہام پیدا ہوتا ہوگا ان کے ذہن و دل سے یہ وسوسے سے نکل گئے ہوں گے۔ اچھا داتا صاحب کے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ تصوف کا ایک بہت روشن خیال اور بہت خوبصورت پہلو آپ کی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات کے اندر نمایاں ہے۔ کشف المحجوب کے اندر بھی تصوف کے حوالے سے بہت گہری باتیں اور بہت ہی روشن دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ کتنا اثر ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں تصوف کے حوالے سے، اس پہ ذرا ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے لوگوں کی کہ جناب یہ صوفی، یہ مزار والے، یہ سب سے سب ان پڑھ گنوار جاہل ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم بڑے پڑھے لکھے۔ اچھا یہ سوچ اور فکر جو ہے ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں اور کہیں غلطی سے انہوں نے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیا ہو تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود بہت بڑے توپ ہیں۔ حالانکہ یہ پی ایچ ڈی کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ سب بھی بیچارے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں کوئی آسمان سے نئی وحی لے کر نہیں آتے، کوئی زمین کھود کے کوئی نیا خزانہ نہیں نکالتے، وہی پچھلوں کا ہوتا ہے جسے کاٹ پیٹ کر کے
ایک نئے الفاظوں کا جامہ پاجامہ پہنا کر کے اسے پیراگراف بنا کر کے لے کر آتے ہیں. کون سی انوکھی بات لے کر آتے ہیں؟ انوکھی باتیں تو یہ ہیں، یہ میرے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، یہ کسی مسلمان نے ایجاد نہیں کیا ہے. اس موبائل کے اندر جتنے فیچرز ہیں یہ کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہے کہ کسی ہمارے مسلمان کو یہ دعویٰ ہو کہ جناب یہ چیز میں نے ایجاد کی ہے. اس کے علاوہ آج کی جدید دنیا میں جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں، یہ سب غیر مسلموں کا ہے. تو یہ بات کہ جناب مزار والے جو ہیں جاہل ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خود جاہل ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا. ورنہ یہ صاحبان مزار، چاہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے بات کی، اپنے زمانے کے یگانہ روزگار، آفتاب علم، آسمان تصوف و طریقت کا چمکتا دمکتا ستارہ، اس دور کے بڑے بڑے جید علماء حضور سیدنا علی بن عثمان داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر کاسۂ علم لے کے کھڑے ہوتے تھے علم کی خیرات لینے کے لیے. بلکہ میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ علم خود ان کے دروازے پر روشنی لے کر آیا کہ جب انہوں نے علم کو اپنایا تو علم کو ایک نئی راہ دکھائی، علم کو ایک نئی جہت دکھائی، اور علم کی روشنیوں کے اندر ایک نئی ضیاء باری پیدا کی. اور جب انہوں نے اس علم کو اپنایا تو پھر اذہان انسان کے منصع شہود پہ وہ جلوہ گری ہوئی کہ جس کی ضیاء باریوں سے لاہور ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بلکہ چار دانگ عالم کے اندر آپ نے روشنی کو پھیلایا. حضرت داتا گنج بخش ہوں، حضرت غوث اعظم ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، حضرت بابا فرید ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، جس ولی کا آپ نام لیں اس کی تاریخ کھول کے دیکھیں کہ وہ اپنے وقت کے علماء کا تاج تھا. وہ اپنے وقت کے علماء کے تاج کا ایسا اہم ہیرا تھا کہ اہل علم ان کے پاس آ کے علم سیکھا کرتے تھے. علم کے اندر وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ رکھتے تھے کہ صاحبان علم جب تک ان کی بارگاہ میں نہ آتے اس وقت تک انہیں اپنے علم کی تصدیق ہی نہیں ہوتی تھی. یہ عظیم الشان شان تھی. اور وہ آپ نے واقعہ بھی یقینی طور پہ میں چاہوں گا ذکر کریں، جو خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار جی وہ یوں ہے کہ کم و بیش حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال ظاہری کے 150 سال بعد، 150 سال کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مزار پر تشریف لائے ہیں، چلہ کش ہوئے ہیں. تو چلہ کشی کے بعد جو آپ کے سامنے اسرار و رموز واہ ہوئے اور اسرار و رموز کے دروازے کھلے، تو وہ اسرار و رموز ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معروف مشہور شعر پڑھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را کاملہ اور کاملہ را رہنما. اب آپ یہ دیکھیں کہ ناقصوں کے لیے یہ کامل ہیں اور کاملوں کے لیے فرمایا کاملوں کے لیے رہنما ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کامل جائے گا تو وہ ان کے برابر بیٹھ جائے گا، نہ بولا کامل جب جائے گا نا تو اس کامل کے لیے رہنما اس کو اگلی راہ بتائیں گے کہ تمہاری یہ اگلی راہ ہے. یہ سلوک کی منزلیں کبھی طے نہیں ہوتی، یہ سلوک کی وہ منزلیں ہیں کہ جن منزلوں کو پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے 150 سال کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے فیض یافتہ ہو کر گئے ہیں، بلکہ داتا صاحب کے وصال ظاہری کے 600 سال بعد. وہ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مزار والے کچھ نہیں کر سکتے، مزار والے مر گئے تم ان قبروں پہ جا کر کیا کرتے ہو، یہ قبر والے کچھ نہیں دے سکتے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قبر والے کیا دے سکتے ہیں اور قبر والے کیا نہیں دے سکتے. ہر قبر والا نہیں دے سکتا. میں نے کب کہا کہ ہر قبر والا دے سکتا ہے؟ لیکن اگر میں یہ بھی کہوں کہ ہر قبر والا دے سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. تو ہر قبر والا جو مسلمان ہوگا وہ آپ کو ضرور جواب دے گا، اور وہ آپ کو جواب جب دے رہا ہے تو اس کا مطلب قبر والا آپ کا سلام سن بھی رہا ہے، جواب دے. جب ایک عام مومن کی یہ شان ہے کہ وہ آپ کا سلام سن رہا ہے جی اور پھر آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، تو وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے
وقف کر دی، کیا خالق کائنات اس پر اتنا بھی کرم نہ کرے کہ کوئی اس کے دروازے پر مانگنے آئے تو اس کی عزت و توقیر کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کائنات کا حقیقی مددگار، کائنات کا حقیقی کارساز۔ قرآن نے کہا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کلن نمد، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ہم زمین والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم آسمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم حیوش و طیور کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم جن و انس کی بھی مدد کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، لیکن پیارے محبوب آپ کے رخ انور کے صدقے کرتے ہیں۔ تو مدد کارساز حقیقی اللہ، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے پیاروں کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے کرتا ہے کہ تم کسی اور کی قبر کے پاس جا کر مانگو گے تمہیں نہیں ملے گا، لیکن اس کے پیارے کی قبر کے پاس جا کے مانگو گے تو ملے گا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک، قرآن کہہ رہا ہے ہنالک دعا زکریا رب، اسی جگہ کھڑے ہو کر زکریا نے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے۔ میں نے کہا زکریا مسجد میں جا کے دعا کیوں نہیں کری؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے حجرے میں کیوں دعا کی؟ کیونکہ حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ محبت رحمت خداوند الہی، یہ محبت رحمت الہی۔ تو اسی طریقے سے 600 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ انگلستان سے 2 بھائی آئے سفر کرتے ہوئے، انہوں نے وہاں انگلستان میں کشف المحجوب کا مطالعہ کیا انگریزی زبان میں، بڑے امپریس ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ کہنا چاہیے کہ قسمت نے یاوری کی، ان کو دکھانا تھا، وہ پھنس گئے مولویوں کے ایک ٹولے میں۔ اب وہ ٹولہ انہیں لیے گھومتا پھرتا رہتا تھا، سڑک چھاپ مولوی جو ہوتے ہیں، وہ ٹولہ انہیں لیے گھوم رہا ہے، آج ادھر گھوم رہا ہے، آج ادھر گھوم رہا ہے۔ وہ ایک دن اس انگریز نے کہا کہ یار میں نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا آیت ہے؟ کہ وہ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سلیمان نے اپنی تمام درباریوں سے کہا کہ بلقیس میرے پاس آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بلقیس، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے جو ہے نا اس کا تخت یہاں آ جائے جس پر وہ بیٹھتی۔ تو ایک قال عفریت من الجن، ایک خوفناک اور زبردست قسم کے جن نے کہا میں وہ تخت ایسے لے کر آؤں گا آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے آ جائے، مجلس ختم ہونے میں تو بڑا دیر ہے، مجھے تو اس سے پہلے چاہیے۔ اب قال الذی عنده علم، اب ایک وہ جس کے پاس علم کتاب تھا، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، پلک جھپکنے سے کم وقت میں لے کر آؤں گا۔ اب اس آیت پہ آگے وہ انگریز جو نیا مسلمان ہوا تھا اس نے بولا یہ کیسے ممکن ہے یار، پلک جھپکنے سے کم وقت میں لے کے آ گیا، کیسے آ گیا؟ یہ قرآن کریم کی اس آیت یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ظاہر ہے وہ سڑک چھاپ مولوی، وہ سوائے روڈ گشت کرنے کے انہیں کچھ آتا ہی نہیں تھا، وہ کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت لکھی تھی، وہ گھماتے ایک مرتبہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 600 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، داتا صاحب کے دربار کے پاس سے گزرے، وہاں کی خوشبو نے اس نو مسلم کو جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت دی، ایک مستی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا، کہنے لگا یار مجھے یہاں جانے دو۔ اچھا مولویوں کا ٹولہ پیچھے پڑ گیا، نہیں تمہیں، نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری، مجھے جانا ہے۔ چلا گیا وہ۔ اب جب مزار شریف کے اندر چلا گیا تو وہاں جیسے ہی پہنچا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے ایک فقیر آیا وہاں پہ۔ اس نے پوچھا ہاں بھائی کیسے ہو تم، خیریت سے ہو؟ کہہ رہی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ہاں جی خیریت ہے۔ کیا چائے وائے پیو گے؟ ہمارے آستانے پر آئے ہو جی۔ تو فقیر کے آستانے پہ کوئی آئے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے جی۔ آج بھی یہ الحمدللہ روایت برقرار ہے کہ آپ آستانے پر جائیں تو وہاں آپ کو پانی بھی دیا جاتا ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، چائے بھی پلائی جاتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کچھ پیو گے، چائے وائے پیو گے؟ تو اس نے کہا ہاں چائے پینے کا موڈ ہے۔ ایسے اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور چائے کی پیالی بمیں پرچ کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ چائے کی پیالی اور پرچ دیکھتے ہی غش کھا کے وہیں بے ہوش ہو گیا، فقیر چلا گیا۔
اب یہ جو مولویوں کا ٹولہ تھا، انہوں نے پانی وانی چھڑک کے بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا. وہ جب ہوش میں آیا اس سے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ تم نے بولا چائے پیوں گا، اس بندے نے تمہیں چائے دی تو تم چائے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے. کہ لے چائے دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوا، یہ پیالی اور یہ پرج دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. یہ پیالی اور پرج، کہ لے پیالی اور پرج میں کیا؟ کہ لے یہ وہ پیالی ہے اور یہ وہ پرج ہے جو میرے کمرہ خاص میں رکھی ہوئی ہے. جب میں انگلستان میں تھا تو اپنی اسی پیالی میں روزانہ صبح اٹھ کے چائے پیتا تھا. وہ جو سوال میں نے تم سے کیا تھا جواب اس فقیر نے دیا ہے. لہذا تم حق پر نہیں ہو، حق پر یہ مزار والے ہیں. میں ان مزار والوں کے ساتھ رہوں گا. اور وہ آخری وقت تک وہاں رہا، سلوک کی منزلیں طے کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا، لوگوں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بنا. زندگی کے آخری لمحات تک وہیں رہا اور آخر کار داتا صاحب نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اس کی قبر بھی وہیں بنی. فاروق لیانڈ انگلستانی کے نام سے تختی لگی ہوئی ہے داتا صاحب کے دربار کے نیچے. آپ تشریف لے جائیں تو وہاں آپ کو اس کی قبر بھی نظر آئے گی. سینکڑوں لوگ وہاں سے دعا کرتے ہیں اور وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں داتا صاحب کی برکت سے. یہ مزار والے اپنی موت کے بعد بھی الحمدللہ رشد و ہدایت کا کام جیسے زندگی میں کرتے تھے اپنی موت کے بعد بھی کر رہے ہیں. لیکن آج تقریباً 900 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے تو فیض داتا تو الحمدللہ ابھی تک جاری و ساری ہے. میں آخر میں چاہوں گا کہ حضرت جو داتا صاحب نے ایک واقعہ کشف المعجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا. میں وہ جو خواب والا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے خواب میں دیکھا اور ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ ہوا یہ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ مذہب حنفی پر قائم و دائم ہیں. جی ٹھیک ہے نا. بہت سارے سوالات کے جواب اس میں مل جائیں گے. ہاں تو مذہب حنفی پر وہ قائم و دائم ہیں اور مقلد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت موجود ہے کہ اتنا بڑا وقت کا عالم صوفی وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال تھا نا، اس اشکال کا جواب کہاں سے ملے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جو ہے اسے آپ لے کر کے آ رہے ہیں. اب جب یہ بوڑھے کو دیکھا تو غور سے دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں. آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھل گئی تو آپ نے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کشف المعجوب کے اندر کہ میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور نے اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے. تو گویا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. یہ اپنی صفات فنا پر رسول کر چکے ہیں. اور جب اپنی صفات فنا پر رسول کر چکے ہیں تو یہ اپنی صفات کے ساتھ قائم نہیں ہیں. یہ صفات مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں. کھڑے ہونے کی ان کی سکت نہیں ہے، لہذا حضور نے ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں انہوں نے اپنی صفات کو گم کر دیا ہے. گویا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر عتم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مذہب حنفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی وجہ سے قائم و دائم ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے مذہب حنفیت کو پسند فرما لیا ہے. لہذا میں نے یہ سمجھا کہ یہ مذہب حنفیت حق پر ہے، اس لیے میں اس کے اوپر قائم و دائم ہوں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخر میں ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ دودھ صبح صبح جب اپنے جانوروں کا دھوتے تو لے جا کر کے وہاں کے ایک جادوگر کو دے دیتے تھے. اس کا نام تھا کوئی رائے راجو کر کے نام تھا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا ایک صبح صبح عورت جو ہے وہ دودھ لے کے جا رہی. آپ نے کہا کہ کیا تم یہ دودھ ہمیں فروخت کرو گی؟ اس نے کہا میں بیچ ہی نہیں سکتی، یہ تو راجو کو دے دیا ہے اور وہ اگر اس کو دودھ نہیں پہنچاؤں گی تو پھر تو جب دودھ نہ پہنچاؤ تو ہمارے جانور جو ہے نا دودھ کی جگہ خون دیتے ہیں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تم یہ دودھ ہمیں بیچ دو، فروخت کر دو، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد تمہارے جانور جتنا دودھ ابھی دیا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ دودھ دیں گے، خون نہیں دیں گے. بہرحال عورت
کہ دل میں کچھ آئی، وہ ڈری ہوئی تو تھی راجو سے، لیکن دل میں آیا، اس نے کہا چلو بابا جی کہہ رہے ہیں، دودھ دے دیا، اس کے عوض میں کچھ جو کرنسی تھی وہ لے لی۔ اب جب یہ عورت اپنے گھر پہنچی تو خلاف معمول اور خلاف وقت جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے دودھ دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ گھر کے سب برتن بھر گئے، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ اب یہ بات پڑوسیوں کو پتہ لگی، ادھر پڑوس میں پتہ لگی، پھیلتے 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 پورے لاہور شہر میں، اس زمانے میں کوئی 150-200 مکانات پر مبنی وہ شہر تھا، تو وہ 150-200 افراد تک راتوں رات خبر پہنچ گئی، سب کے سب صبح دودھ لے کے پہنچے ہوئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کے دودھ میں سے تھوڑا تھوڑا سا دودھ پیتے تھے، اور اس کے بعد اس دودھ کو دریا میں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ اب یہ کوئی حکمت تھی، یقیناً ہمارے ناظرین سننے والے جو ہیں اس بات سے چونکیں گے کہ جناب دودھ دریا میں ڈلوا دیا، پھینکوا دیا، یہ کوئی حکمت تھی داتا صاحب کی، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ جب جس کا بھی وہ دودھ چکھ لیتے اور اس کو دریا میں ڈلوا دیتے تو اس کے جانور پھر اسی انداز میں دودھ دینا شروع کر دیتے جیسے اس عورت کے دیتے تھے۔ ہاں، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجو کے پاس کوئی دودھ لے کے گیا ہی نہیں، یہاں تک کہ راجو جو ہے وہ رائے راجو جو ہے وہ پنجاب کا جو حاکم تھا اس کا نائب تھا اصل میں، وہ پھر جناب والا حضرت داتا صاحب کے پاس آیا، اور جس طریقے سے قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور ساحران فرعون کے درمیان کی گفتگو کا تذکرہ کیا ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ اس قسم کی گفتگو ہوئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ واقعی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا ہیں، ہاں داتا ہیں، دینے والے ہیں، تو یہ وہ پہلا آدمی اور پہلا ہندوستانی تھا جس نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اس لیے داتا صاحب نے خود اس کا نام کیا رکھا؟ شیخ ہندی، شیخ ہندی نام رکھا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ، اس پر بھی لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، جی آپ داتا کیوں کہتے ہیں، داتا کیوں کہتے ہیں؟ میرے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس قسم کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دی جاتی ہیں۔ آپ ہر داڑھی والے کو، ہر پگڑی پہننے والے کو، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، پان بیچ رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، ریڑھی چلا رہا ہے، آپ اسے آواز مار دیں، داڑھی رکھی ہوئی نا، اس کو آواز مارو مولانا، مولانا، حالانکہ یہ مولانا کون ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری لفظ، کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں انت مولانا، یا اللہ تو مولانا ہے، اور یہاں آپ ریڑھی پر آلو بیچنے والے نے جو داڑھی رکھی ہے آپ اس کو کیسی حقارت سے آواز دیتے ہیں، مولانا، او مولانا، ایسے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ حقارت۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ اللہ کے لیے محترم لفظ ہے۔ ہم اگر کسی کو عالم دین کو مولانا کہتے ہیں تو مولانا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارا دوست ہے، اس معنی میں کہ وہ ہمیں علم سے رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یوں میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اشتراک لفظی ہے، ہاں وہ بھی مولانا ہے، یہ بھی مولانا ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور پھر فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا، تو سننے اور دیکھنے کی صفت اللہ کی بھی ہے، سننے اور دیکھنے کی صفت بندے کی بھی ہے، تو یہ اشتراک لفظی ضرور ہے، شرک نہیں ہے۔ داتا حقیقی طور پہ اللہ ہے، اگر بندے کو ہم کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حوائج کو پورا کر دیتا ہے، اس لیے ہم حضرت امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہتے ہیں، اور ان کے دروازے سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی موسیٰ کاظم کے دروازے پر پہنچ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں سے خالی آتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین، یہ صالحین امت وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، یہ اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ یہاں کا کوئی خوف ہے نہ وہاں کا کوئی اندیشہ ہے، ان کا دامن پکڑ لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کی صحبت اختیار کرو، ان سچوں کی سنگت اختیار کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کا دامن تھاما غریب نواز نے ہے،
خواجہ غریب نواز بھی ان کے دروازے پر آئے اور خیرات لے کر گئے ہیں. بڑے بڑے وقت کے ولی ان کے دروازے پر آ کر خیرات لے کر جاتے ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کا اپنا ایمان ہے. ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ دوست ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور آخری بات، تابوت میں آخری کیل کہ اب باب نبوت بند ہو چکا ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب امت کی رہبری، رہنمائی اور امت کے لیے صراط مستقیم پر وہ بیٹھا ہے نا ابلیس اغوا کرنے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صالحین کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور ہر دور میں ایسے صالحین اور ایسے مردان قلندر اور ایسے مردان غیب اور ایسے مردان جلیل پیدا فرماتا ہے کہ جو لوگوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسی رہنمائی فرماتے ہیں کہ نہ بندہ ادھر رہے نہ ادھر رہے بلکہ صراط مستقیم پر گامزن رہتا. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے ریفرنس سے، آپ کے طرف سے ہمارے خصوصی طور پر نوجوانوں کو کوئی ایسا پیغام ہو جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یہ اس معاشرے کا حصہ ہے، یقین طور پر آپ زیادہ چیز کو آبزرو کرتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، دیگر مذاہب کے لوگ اور اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے نوجوانوں کو خاص طور پہ کسی قسم کا لالچ دیتے ہیں، بیرون ملک جانے کا لالچ، پیسے کا لالچ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنے دین پر ثابت قدمی رہیں اور داتا صاحب کی سیرت سے تعلیمات لیتے ہوئے کس طریقے سے یہ آگے بڑھ سکتے. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل جو نوجوان نسل ہماری بڑی تیزی کے ساتھ بے راہ روی کی شکار ہو رہی ہے اور وہ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ کڑے، انگوٹھیاں اور پتہ نہیں بڑے بڑے بال لے کے گھوم رہے ہیں. وہ سمجھتے شاید یہی کوئی پیری فقیری ہے. تو پیری فقیری نہ کڑے کا نام ہے، نہ جبے کا نام ہے، نہ لمبے بالوں کا نام ہے، نہ 50 انگوٹھیاں پہننے کا نام ہے، نہ گلے میں مالائیں ڈالنے کا نام ہے. پیری فقیری، پیر مرشد رسول اللہ کے نائب ہوتے ہیں. یہ شریعت کے پابند ہیں اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا شریعت کا پابند، ایسے پابند کہ جب داتا صاحب کے پاس کوئی آتا نا مرید ہونے کے لیے تو آپ اسے ایک واقعہ سناتے تھے، مرید نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں تو آج عام ہے نا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ مرید ہو جاؤ. داتا صاحب مرید نہیں کرتے تھے، بہت کم آپ کے مرید ہیں. آپ ایک واقعہ سناتے تھے اور اس واقعے کو میں ایک جملے میں بس سمیٹ لوں، وقت کیونکہ اس بات کا متعامل نہیں ہے. آپ کہتے تھے کہ ایک دور تھا کہ میرے دل میں خلش تھی، میں نے اس خلش کو دور کرنے کے لیے کوئی 3 مہینے روزے رکھے کہ وہ مسئلہ جو ہے نا مجھے اٹکا ہوا تھا، وہ حل کیسے کروں. ظاہر ہے اپنے دور کے سب سے بڑے سرخیل تو یہی تھے، کس کے پاس جائیں جس سے مسئلہ حل کریں. تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی سفر پہ روانہ ہوا، ایک سرائے میں جا کے ٹھہرا، اور جب سرائے میں ٹھہرا تو وہاں پر کچھ متصوفین میں نے لفظ استعمال کر رہا ہوں، متصوف کہتے ہیں ظاہری صوفی کو. تو متصوفین وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جبے قبے اور تسبیحاں وسبیاں پکڑی ہوئی ہیں اور جناب بڑے بڑے بال ہیں تو ہاتھ میں کڑے ہیں تو انگوٹھیاں ہیں. تو وہ جناب انہوں نے میری خوب درگت بنائی، مجھے کھانا نہیں دیا. جب میں نے کھانا مانگا تو مجھے ایک ایسی باسی روٹی دی جس میں سبز رنگ لگا ہوا تھا، یعنی انتہائی کائی لگی ہوئی روٹی. پھر کہا کہ وہ خربوزے کھانے لگے تو اس کے چھلکے کھا کھا کے مجھے مارتے تھے. اس طرح ساری رات مجھے اذیت میں رکھا اور میں ساری رات ان کی ان تمام بیہودہ حرکات پر اور ان کی اذیت ناک باتوں کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتا رہا. میں نے ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا. تو نماز فجر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر نور کی ایسی کرن ڈالی جس سے میری وہ الجھن دور ہو گئی، وہ خلش دور ہو گئی، اور پھر مجھے اللہ نے علم کے نور سے نواز دیا اور میں جان گیا کہ اصل جو علم کا نور ہے نا وہ برداشت سے آتا ہے. تو کیا تمہارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تم برداشت کر سکو گے؟ اگر ایسا کبھی ہو تو یہ کہتے تھے نا تو اگلا بندہ اڑ جاتا تھا. آپ کہتے تھے اگر تم اتنا برداشت کر سکتے ہو تو میں تمہیں مرید کرتا ہوں، اور نہیں کر سکتے
تو بس 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، یہی کافی ہے۔ بہت خوبصورت، اس میں یقینی طور پہ دادا صاحب حکمت مجھے میری ناقص عقل کے مطابق ہے، اس میں مشاہدات کے ساتھ ساتھ ریاضت اور مجاہدے کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرنا ان کا مقصد یقینی طور پر ہوتا ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر میں خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں، آپ کی سوز و گداز میں، آپ کے رقت میں مزید عروج عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے وطن عزیز پاکستان کے بہت خوبصورت بیان کرنے والے عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب، جو بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت واقعات کے ساتھ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور کردار پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔